اس کہانی کی شروعات سال 1930 سے ہوتی ہے، جہاں ولفریڈ نامی شخص کو ہم ایک کمرے میں دیکھتے ہیں جہاں وہ دیواروں کو کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ بیٹھ کر کاغذ پر اپنا کنفیشن لکھنے بیٹھ جاتا ہے، جس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس کا اسے بہت افسوس ہے۔ اب ہمیں کچھ سال پہلے 1922 کا سمے دکھایا جاتا ہے، جہاں ولفریڈ ایک کسان، جہاں اس کے پاس 80 ایکڑ زمین اور اس کی وائف آرلیٹ کے ساتھ 100 ایکڑ زمین جو آرلیٹ کو اس کے باپ سے ملی تھی۔ ولفریڈ اور آرلیٹ کا ایک بیٹا ہنری ہوتا، جسے آگے جا کر اسے یہ پوری پراپرٹی ملنے والی تھی۔ ہنری کو ولفریڈ اپنی طرح کامیاب کسان بنانا چاہتا، اسی لیے وہ اسے کھیتی کرنا سکھاتا ہے، جبکہ آرلیٹ اپنے حصے کی زمین فارمنٹن نامی کمپنی کو بیچ کر شہر جانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھا فیوچر دے سکے، لیکن یہ بات ولفریڈ کو بالکل پسند نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ آرلیٹ کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب ان دونوں کی ضد کی وجہ سے ان دونوں میں درار آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آرلیٹ ولفریڈ کو طلاق دینے کا من بنا لیتی ہے۔ وہاں طلاق کے لیے ڈیورس پیپر پر دونوں کے سائن کی ضرورت، اسی لیے آرلیٹ ولفریڈ کو ایک آفر دیتی ہے کہ وہ اپنی حصے کی زمین بیچ کر آدھے پیسے ولفریڈ کو دے دے گی۔ اب یہ سن کر ولفریڈ سوال کرتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد ہنری کس کے پاس رہے، جس پر آرلیٹ جواب دیتی ہے کہ وہ اپنے پیسے لے کر ہنری کو لے کر شہر چلی جائے گی، جبکہ ولفریڈ یہی رہ کر کھیتی کر سکتا ہے، جس پر ولفریڈ کچھ دن سوچنے کا وقت مانگتا ہے، جہاں ولفریڈ کو کچھ دنوں بعد آرلیٹ کو مارنے کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد ولفریڈ کے پاس پوری زمین آ جائے جس میں وہ ہنری کے ساتھ کھیتی کر سکے گا۔ ان کے گھر کے پاس ایک کنواں ہوتا ہے، جہاں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ آرلیٹ کو مار کر اس کنویں میں اس کی لاش کو دفنا دے گا۔ پھر ایک دن ولفریڈ کو بیسمنٹ میں ہنری اور شینل ملتے ہیں، جو ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے۔ دراصل شینل اس کے پڑوسی کی بیٹی ہے، جو اسی دوران ہنری سے چھپ چھپ کر ملنے آتی تھی۔ وہ ان دونوں کو بیسمنٹ میں دیکھ کر کچھ نہیں کہتا، اور اگلے دن سے ہی وہ ہنری کو آئرلینڈ کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے۔ وہ ہنری کو بتاتا ہے کہ اگر تم دونوں کے رشتے کے بارے میں آئرلینڈ کو پتہ چل گیا تو وہ تم دونوں کو کبھی بھی ملنے نہیں دے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی حصے کی زمین بیچ کر تمہیں لے کر شہر چلی جائے گی تاکہ تم شینل سے کبھی نہیں مل پاؤ۔ اور آخر میں وہ یہ بھی شیئر کر دیتا ہے کہ وہ آرلیٹ کو مار کر پوری مصیبت ختم کر دیتا ہے۔ اگلے سمے ہم دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھتے ہیں۔ ولفریڈ آرنلڈ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا آفر منظور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ولفریڈ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آدھے پیسے لینے کے لیے تیار ہے۔ آرلیٹ اس بات سے خوش ہو کر خوب شراب پی لیتی ہے، اور شراب کے نشے میں وہ ہنری کو بتاتی ہے کہ اس کے اور شینل کے بارے میں اس کو سب کچھ پتا ہے، جس کے بعد وہ نشے کی حالت میں شینل کو برا بھلا کہنے لگتی ہے، جو بات ہنری کو بالکل پسند نہیں آتی، اسی لیے وہ بدتمیزی کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر آرلیٹ نے اتنی شراب پی لی ہے کہ وہ خود سے چل کر کمرے تک بھی نہیں جا سکتی، اسی لیے ولفریڈ اسے اپنے کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔ وہاں ولفریڈ کو اس کو مارنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا تھا، اسی لیے وہ ہنری کی مدد مانگتا ہے۔ ہنری پہلے سے ہی غصے میں تھا، وہ آرلیٹ کے منہ کو تکیے سے دباتا ہے، جبکہ ولفریڈ اس کا گلا کاٹ کر اسے جان سے مار دیتا ہے۔ اس کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر اس سوکھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور گھر کی صفائی کرنے لگتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں اس کے مرنے کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ ولفریڈ آرنلڈ کے نئے کپڑوں کا سوٹ کیس بھی اس کنویں میں پھینکنے کے لیے جاتا ہے۔ کنویں میں دیکھنے کے بعد آرنلڈ کی لاش کمبل سے باہر اسے نظر آتی ہے، جو شاید تب بار آ گئی ہوگی جب ان لوگوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا۔ وہاں اس کی لاش کو کچھ چوہے کھا رہے تھے، جو دیکھ کر ولفریڈ اس کے سوٹ کیس کو کنویں میں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں ولفریڈ کو ایک کہانی تیار کرتے دیکھتے ہیں کہ آرلیٹ اپنے نئے کپڑے ساتھ لے کر شہر چلی گئی ہے، اور وہ پیدل اس لیے شہر چلی گئی کہ کار کی آواز سن کر ہنری اور ولفریڈ جاگ سکتے تھے۔ اب 2 دن بعد فارمنٹن کمپنی کا وکیل آرلیٹ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے، جس پر ولفریڈ اسے وہی کہانی بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے اس کی پتنی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن وکیل کو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ آرلیٹ کے لیے یہ ڈیل بہت ضروری تھی۔ تب ہنری بھی وکیل کو وہی بات بتاتا ہے،
کہ اس کی ماں کچھ دن پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اب بھی وکیل کو ان کی باتوں کا یقین نہیں ہوتا، الٹا ان کے گھر کی تلاشی لینے کو کہتا ہے۔ تب ولفریڈ اسے ڈرا دھمکا کر اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے، جس پر وکیل بھی جاتے ہوئے اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب وکیل کی اس بات سے ولفریڈ سمجھ چکا تھا کہ وہ یہاں پر شیرف کو ضرور بیچے گا، جس کی وجہ سے وہ ہنری کی مدد سے گائے کو کنویں میں پھینک کر اسے مٹی سے بھر دیتا ہے۔ اگلے ہی سمے شیرف کو ہم ان کے گھر پر دیکھتے ہیں، جو ولفریڈ سے آرلیٹ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی ولفریڈ اسے بتاتا ہے کہ آج صبح ہی اس کی گائے کنویں میں گر کر مر گئی، اس لیے انہوں نے کنویں کو ڈھک لیا۔ وہاں ہی شیرف جب ان کے گھر کی تلاشی لیتا ہے تو بستر کے نیچے اسے آرلیٹ کے جوتے نظر آتے ہیں، جس پر ولفریڈ بتاتا ہے کہ آرلیٹ دوسرے جوتے پہن کر گئی ہے۔ باپ بیٹے شیرف سے اس طرح بات کر رہے تھے جیسے وہ دونوں آرلیٹ کے جانے سے بہت پریشان ہو، جس سے شیرف کو ان پر کوئی شک نہیں ہوتا، اسی لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک رات ولفریڈ کی گائے شور مچانے لگتی ہے، جہاں جا کر دیکھنے پر ولفریڈ کو ایک چوہا نظر آتا ہے جو اس کی گائے کو کاٹ رہا تھا۔ اب وہ یہ دیکھ کر چوہے پر گولی چلاتا ہے، لیکن وہ چوہا وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ دراصل یہ پائپ اسی کنویں سے جڑی ہوئی تھی جہاں ولفریڈ نے آرلیٹ کی لاش کو پھینکا تھا۔ وہ اس پائپ میں کپڑا پھنسا کر گھر چلا آتا ہے۔ گھر آنے پر ولفریڈ کو آرلیٹ کی آتما نظر آتی ہے، لیکن ٹارچ جلانے پر وہ اس کا بیٹا ہنری نکلتا ہے، جو بندوق چلانے کی آواز سے اٹھ گیا تھا۔ دوسرے دن ولفریڈ سبھی پائپ کو سیمنٹ لگا کر بند کر دیتا ہے۔ تبھی وہاں ہنری آ کر بتاتا ہے کہ اس نے شینن کو پریگننٹ کر دیا ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے کچھ پیسے چاہیے تاکہ وہ اپنے ہونے والے بچے اور شینن کا خیال رکھ سکے، جس پر ولفریڈ بتاتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کافی کمی ہے، اس لیے وہ ہنری کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ ہنری کو یہ بھی صلاح دیتا ہے کہ اسے 25 سال کے بعد شادی کرنی چاہیے۔ وہاں ہنری اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر پیسے نہیں تو ہمیں یہ زمین بیچ دینی چاہیے تھی۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو یہ زمین بیچ کر مجھے بہت سارے پیسے دے دیتی، جس بات پر ہنری اور ولفریڈ میں بحث ہو جاتی ہے۔ ہنری کے جانے کے بعد وہاں شینل کے ابا آتے ہیں، جو ولفریڈ سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو 4 مہینے کے لیے شہر بھیج رہے ہیں، جہاں وہ اپنے بچے کو جنم دے گی اور اس کے بعد اس بچے کو ایڈاپشن کے لیے دے دیا جائے گا۔ وہ ولفریڈ سے کہتا ہے کہ اس دوران جو بھی خرچہ آئے گا اس میں سے آدھے ولفریڈ کو دینے ہوں گے، کیونکہ اس کے بیٹے کی وجہ سے شینل پریگننٹ ہوئی ہے۔ یہاں ولفریڈ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ شینل کا آدھا خرچہ بھی برداشت کر سکے، اس لیے ہارلن اس سے صرف $75 کی مانگ کرتا ہے، لیکن ولفریڈ کے پاس $75 بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ ہارلن سے بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ ہارلن جاتے ہوئے کہتا ہے کہ چاہے تمہیں لون بھی لینا پڑے تمہیں یہ پیسے دینے ہوں گے، جس کے بعد ولفریڈ کافی سوچ و وچار کے بعد بینک جاتا ہے۔ بینک والے $750 لون دینے کے لیے تیار تھے، جس پر وہ ان سے کہتا ہے کہ اس بارے میں وہ اپنے بیٹے ہنری سے بات کریں گے۔ تب ہی اسے ہنری کا ایک نوٹ ملتا ہے کہ وہ شینل کے ساتھ شہر جا رہا ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ کنویں کا سچ سب کو بتا دے گا۔ اب اس کے بعد ولفریڈ کو ہم گھر میں اکیلے دیکھتے ہیں۔ صبح وہ بینک سے لون لے کر گھر آتا ہے۔ جب وہ پیسے رکھ رہا ہوتا ہے تو ایک چوہا اسے ہاتھ پر کاٹ دیتا ہے، جس پر ولفریڈ کا خون سارے پیسوں پر لگ جاتا ہے۔ ولفریڈ غصے سے اس چوہے کو پیر سے مار دیتا ہے، کے بعد وہ ہاتھ پر پٹی باندھ کر سونے کی کوشش کرتا ہے۔ سردی کا موسم آنے پر وہاں برف گرتی ہے، جبکہ ولفریڈ کے ہاتھ کا انفیکشن کافی بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران سرد طوفان میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ تب وہ گھر آ کر شراب پینے لگتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ کا درد کم ہو جائے۔ تب
اسی سمے اس کو آرلینڈ کی آتما نظر آتی ہے، جو دیکھ کر وہ اپنے بیسمنٹ میں جا کر چھپتا ہے۔ لیکن آرلینڈ کی آتما بہت سارے چوہوں کو ساتھ لے کر بیسمنٹ میں آتی ہے، جہاں ویلفریڈ اس سے منتیں کرتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے، جس پر وہ اس کے کان میں بتاتی ہے کہ یہاں کے جانے کے بعد ہنری اور شینل کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہنری نے بہت سے لوگوں کی ہتیا کر دی۔ اس دوران وہ دونوں دی سویٹ ہارٹ بینڈٹ کے نام سے مشہور ہونے لگے، اور ایک دن وہ جب کسی شخص کو لوٹنے گئے تھے تو اس دوران اس شخص نے شینل کو گولی مار دی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس پر ہنری نے بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اب اگلے سمے ویلفریڈ کو ہم شیرف کی گاڑی میں دیکھتے ہیں، جہاں وہ اسے ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا، جہاں ہاسپٹل میں اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی انفیکشن ہو گیا تھا۔ ویلفریڈ کے ہوش آنے پر شیرف اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک سڑی ہوئی لاش ملی ہے، جس کا حلیہ آرلینڈ سے ملتا جلتا ہے، اور اسی بنا پر وہ آرلینڈ کا کیس بند کرتا ہے، جہاں شیرف بتاتا ہے کہ میں یہی خبر دینے تمہارے گھر آیا تھا، لیکن تمہیں بیسمنٹ میں بے ہوش پایا۔ کچھ دن بعد ہنری کی لاش ویلفریڈ کو سونپ دی جاتی ہے، جس کے چہرے کو چوہوں نے بری طرح سے کھایا ہوا تھا۔ ویلفریڈ کو فیونرل والے دن بھی آرلینڈ کی آتما نظر آتی ہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویلفریڈ کی صحت کافی خراب ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنی زمین $500 پر بیچنے کے لیے ہارلینڈ کے پاس جاتا ہے، جس پر ہارلینڈ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی شینل ماری گئی۔ ادھر ویلفریڈ کو اپنے گھر پر ہر جگہ چوہے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مووی واپس 1930 کی سمے میں آ جاتی ہے، جہاں ویلفریڈ کے کمرے میں ہم بہت سارے چوہوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں رکا تھا۔ چوہوں نے اسے یہاں بھی نہیں چھوڑا تھا، وہ چوہوں کو اگنور کر کے اپنا کنفیشن لکھنے لگ جاتا ہے، اور اسی دوران یہ مووی واپس اپنے پاسٹ میں آتی ہے، جہاں بینک والے اس کا لون نہ چکانے پر اس کی ساری پراپرٹی فارمنٹن نامی کمپنی کو بیچ دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں ویلفریڈ کو ایک کارخانے میں کام کرتے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگوں سے معافی مانگتا ہے کہ اس کے بیٹے نے لوگوں کی جان لی ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پچھتاوا ہے کہ اس نے آرلینڈ کو مارا تھا اور اس کی وجہ سے اس کا بیٹا ہنری بھی مر گیا تھا۔ پریزنٹ میں آنے کے بعد ویلفریڈ کنفیشن لکھنے میں مصروف ہوتا ہے کہ بہت سارے چوہے نظر آتے ہیں، اور اسی دوران اس کو آرلینڈ، شینل اور ہنری کی آتما بھی نظر آتی ہے، جہاں ہنری چاقو لیے کھڑا تھا، جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ویلفریڈ کی موت ایک ہی جھٹکے میں ہو جائے گی، اور اسی سسپینس میں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔